حضرت حلیمہ ثانیہ نے اپنے حضرت حارث سے مشورہ کیا کہ اب یہ جو امانت ہے حضرت آمنہ کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ شک صدر والا واقعہ، دوسرا یہ تھی کہ جو بھی اللہ کے نبی کو ملتا وہ پہچان لیتے، یہودیت ملتے تو پہچان لیتے کہ یہ آخری نبی ہے، کیونکہ یہودی آپ کے سمجھتے۔ ایک دفعہ حضرت حارث، حضرت حلیمہ اور اللہ کے نبی ایک جگہ پر تینوں ایک ساتھ تھے۔ ایک یہودی نے آپ کو پہچان لیا، حضرت پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان کا والد زندہ ہے کہ نہیں؟ حضرت حلیمہ ثانی نے جب یہ بات سنی نا وہ کہنے لگی، حضرت حارث کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک والد ہے۔ وہ کہنے لگے یہودی کے جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے باقی تو ساری چیزیں مل رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا والد یہ ہے۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچائیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا۔ ایک یہ وجہ تھی اللہ کے نبی کو واپس حضرت آمنہ کے پاس پہنچانے کی۔ اب اللہ کے نبی کی جب عمر 6 سال ہوئی، حضرت حلیمہ، حضرت آمنہ نے حضرت ام ایمن اور اللہ کے نبی یہ 3 افراد پر یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہوا مدینہ کی۔ حضرت آمنہ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے والد گرامی کی مقبر پر لے جائے۔ یہ روانہ ہوئے مکہ سے۔ اب واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے سامنے بٹھایا۔ تصور میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی وہ اپنے سینے سے لگاتی ہوں گی، کبھی وہ چومتی ہوں گی، پھر چھوڑتی ہوں گی، پھر پیار کرتی ہوں گی، اور اللہ کے نبی بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج والدہ وہ اس طرح سے محبت کر دیا، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہونے والا ہے۔ اب جب آخری وقت قریب آیا حضرت آمنہ کا تو حضرت آمنہ نے عربی میں چند اشعار پڑھے، جن کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میرے لفظ ادھر پریشان نہ ہونا، تم عظیم باپ کی بات، تمہارے والد وہ ہیں جن کے بدلے میں 100 دیا تھا، اور جو میں نے خواب دیکھا تو آپ کی نبوت کا ایک دن وہ ضرور پورا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں دنیا میں جو آیا اس نے واپس جانا ہے۔ یہ اشعار ان کا ترجمہ کہ ہر زندہ کو مرنا ہے، میں بھی مر جاؤں، لیکن جو میرا نام ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، کیونکہ میں نے ایک طیب اور طیب کو دینا دیا۔ یہ بات کی اب یہ ان کی عمر 6 سال۔ حضرت احمد شاہ اور کس طرح انہوں نے حضرت آمنہ کی قبر مبارک پر مٹی ڈالی ہوگی، کس حال وہ حال وہاں گزرا ہوگا، اور اس کے بعد یہ دونوں اللہ کے نبی حضرت ایمن مکہ میں وفات ہوا، حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی کی پرورش کا ذمہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لیا۔ حضرت عبد المطلب اتنے خوبصورت تھے کہ جو ایک دفعہ آپ کو دیکھ لیتا وہ اپنے آپ کو بھول جاتا، اتنے خوبصورت تھے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک تخت تھا۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ اس تخت میں اس سردار کی اولاد کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی، لیکن حضرت عبد المطلب
اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کو اجازت تھی جس وقت آتے جب بیٹھتے جاتے پھر بیٹھتے پھر جاتے ان کو اجازت تھی. حضرت عمر کی اپنی اولاد کو یہ اجازت نہیں تھی کہ مستقبل بیٹھتے. یہ وہاں کا قانون تھا. یہ محبت تھی اور یہ اللہ کے نبی کو بھی اتنا محبت تھی کہ جس وقت حضرت عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا، انتقال ہوا، جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور رو رہے تھے. جنازے کے پیچھے چل رہے تھے اور رو رہے تھے. اب ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کی پرورش کا ذمہ حضرت ابو طالب نے لیا. حضرت ابو طالب نے لیا. اب وہ بھی اپنے بچوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کرتے تھے. خود اللہ کے نبی کو کھانا بھی کھلاتے تھے، دسترخوان پر اپنے ساتھ بھی بٹھاتے تھے، درمیان میں اللہ کے نبی کو سلاتے تھے، دونوں طرف سے اپنے بیٹوں کو سلاتے، کوئی نقصان نہ پہنچائے. ایک دفعہ عرب کے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے آئے، کہنے لگے رات خالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش نازل ہو. حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لیا اور اٹھایا. اللہ کے نبی کی جو پشت تھی وہ کعبے کو لگائی. اس طرح اٹھا کر اللہ کے نبی کی جو پشت تھی وہ کعبے کو لگائی اور ننھے منھے ہاتھوں سے دعا کروائی. اللہ کے نبی نے ابھی آج ہی نیچے نہیں کیے تھے، اسی وقت مکہ میں بادل آئے اور برسے اتنے زیادہ برسے کہ جل تھل ایک ہو گئی اور جو کاف ساری تھی وہ ختم ہو گئی. میرے دوستوں، اور یہ دیکھیں اللہ کے نبی کی عمر 12 سال کو ہوئی. حضرت ابو طالب شام کی طرف اپنا قافلہ تجارت کا لے کر جب روانہ ہونے لگے، اللہ کے نبی اداس ہوئے، غمگین ہوئے. حضرت ابو طالب یہ سمجھ گئے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے جب اللہ کے نبی کو غمگین دیکھا، اداس دیکھا اور اللہ کے نبی کو بھی اجازت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ قافلے میں شام کی طرف آ جائیں. اب جب یہ قافلہ روانہ ہوا، شام میں پہنچا، وہاں ایک راہب بحیرہ نامی آدمی تھا. وہ درویش صرف قسم کا آدمی تھا اور اس کے قریب ہی انہوں نے اپنا خیمہ زن کیا، خیمہ لگایا. جب وہاں پہنچے تو اس بحیرہ نامی نے ان قریش والوں کو دعوت دی کہ آپ کی دعوت ہے کھانے کی، آپ میرے پاس کھانا کھانے کے لیے آئیں. اب جو عرب والے تھے، وہاں کے جو رہنے والے تھے، وہ پریشان ہوئے اس قدر کہ اس بحیرہ نامی آدمی نے آج تک کسی کو دعوت نہیں دی. یہ بڑا صرف اچھا انسان ہے، اس کو کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور قریش کا قافلہ تو پہلے ہی آتا ہے، لیکن آج انہوں نے دعوت دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سارا قریش کا قافلہ ان کی دعوت میں پہنچا کہ آپ سارے لوگ آ گئے. انہوں نے کہا نہیں، ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہے اور وہ سامان کی حفاظت کر رہا ہے. تو وہ کہنے لگا اس کے لیے تو میں نے دعوت رکھی ہے، پہلے اس کو لے کر ان کے لیے تو میں نے دعوت رکھی ہے، ان کو لے کر آئے. جب ان کو لے کر آئے نا تو وہ پوچھنے لگا. جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے آخری نبی والی جتنی ساری نشانیاں وہ ان کے اندر موجود ہیں. ساری نشانی، ایک نشانی تھی. پوچھنے لگا کہ یہ بتائیں کہ ان کا والد زندہ ہے کہ نہیں. حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں ان کا والد ہوں. وہ کہنے لگا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. پھر اس نے اللہ کے نبی کو بتوں کی قسم دی کہ آپ سچ سچ بتائیں کہ یہ آپ کے والد ہیں کہ نہیں. جب اللہ کے نبی نے بتوں کا نام سنا تو کہنے لگے کہ آپ